اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات الى آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، فجاؤوہم بالبینات، پس آئے ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس وہ ایسے نہیں تھے کہ ان پر ایمان لاتے، انہوں نے جھٹلایا ان کو اس سے پہلے بھی۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ آیت نمبر 74 سورۃ یونس کی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ جب تک حضرت نوح علیہ السلام ان میں موجود رہے تب تو سارے مسلمان رہے، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، شیطان نے ان کو پھر گمراہ کیا، ان کے اندر گمراہی، کفر اور شرک پھر پھیلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوموں کی طرف ان کے رسولوں کو بھیجا، واضح نشانیاں اور دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، لیکن ان بدبختوں نے بجائے ایمان لانے کے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حد سے تجاوز کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جس دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر آ جائے اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبیوں کی عزت کا اتنا خیال ہے کہ جو اس کے نبیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، توہین کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبیوں کا ادب یہ بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور نبیوں کی بے ادبی ہمیشہ کی سعادت مندی سے محروم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ کی سعادت مندی اور ہمیشہ کی کامیابی کیا ہے؟ بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کو بہت بڑی کامیابی فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جہنم جس کا مقدر بن گئی، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، تو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ فرماتے اب ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ دیکھیے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی قوموں کی طرف ان کے رسولوں کو بھیجا، ان کی قوموں کی طرف ان کے، ہر نبی اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی طرف آیا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے ارسلت الی الخلق کافہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن باقی نبی رسول ساری مخلوق کی طرف نہیں، اپنے اپنے قبیلے کی طرف۔ یہ دلیل قرآن مجید سے ہے۔ بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، ان کی قوم کی طرف ہم نے ان کو بھیجا۔ اسی لیے ایک ایک زمانے کے اندر کئی انبیاء کرام تھے، ایک نبی ایک قبیلے کی طرف، دوسرا نبی دوسرے قبیلے کی طرف، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 5 یا 6 انبیاء کرام تھے ایک ہی زمانے کے اندر۔
حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر والوں کی طرف، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے، دونوں نبی ہیں اور قریبی رشتہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم بابل کی طرف اور حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط کی طرف، اس لیے کہ ہر نبی اپنے اپنے قبیلے اپنی اپنی قوم کی طرف آیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کسی خاص قوم قبیلے کی طرف نہیں، بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حدیث میں بھی کافہ اور قرآن مجید میں بھی کافہ، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام انسانوں کے بھی رسول، جنوں کے بھی رسول، پتھروں کے بھی رسول، درختوں کے بھی رسول۔ اسی لیے ہرنی بھی کلمہ پڑھتی ہے اور کبھی گو آ کی گواہی پیش کرتی ہے، کبھی درخت درود و سلام پڑھتے ہیں، کبھی پتھر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام سب کے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی بن کے مجنوں پھرا کو ہو صحرا، کبھی لیلائے دل ربا بن کے آیا، کبھی یوسف محل کا بن کے آیا، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان اقدس ہے، اسی لیے جب آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آئے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی پر اثر تبلیغ سے اور پر حکمت تبلیغ سے آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو، اللہ کی مخلوق کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ امت کس کی ہے؟ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ عرصہ تبلیغ تھوڑا لیکن امت زیادہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کے اثر سے 80 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ تبلیغ کتنا ہے؟ 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ پاک کے، 23 سال کا عرصہ ہے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمایا تو تقریباً کوئی 1,44,000 کے قریب آپ کے صحابہ کرام موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل اکمل محبت نصیب فرمائے، اور ہر مصیبت تکلیف کے اوپر اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب دی حاضروں میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد اعمال دی اصلاح عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام دا اسوہ حسنہ نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ تو اپنی رحمت دی حفاظت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین و برحمتک یا